नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज 25 दिसंबर है और पूरी दुनिया में ये दिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश या इस दुनिया में आमद के हवाले से क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा तबका, बेशुमार ग्रोह 25 दिसंबर पर इस हद तक यकीन रखते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत मरियम के एक बिन बाप के तौर पर पैदा हुए थे और ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था, एक पाक दामन औरत के घर में एक बच्चे की पैदाइश। लेकिन उस वक़्त उस माशरे के अंदर अहबार और रुहबान, ये दो मौलवी और पीर जाए हुए थे, उन्होंने इनका इनकार कर दिया था, जिस पर अल्लाह तबारक तआला ने इस बच्चे को एक मौजज़ा के तौर पर क़ुव्वत गोयाई अता की थी और उन्होंने पालने के अंदर, पंगूड़े के अंदर बोला था कि मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दरमियान मबूस करदा एक नबी हूँ। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर सबसे अहम तरीन मकाम रखते थे और कुस्तुनतुनिया में आया सोफिया उनका हेडक्वार्टर था, वो जनवरी के एक दिन में इस दिन को मनाते हैं। लेकिन इससे कोई गरज नहीं, आज सिर्फ उनकी वजह से इसका तस्करा मकसूद था। लेकिन मैं आज इस 25 दिसंबर से हवाले से जिस शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान के अवाम, बल्कि बर्रसगीर पाक व हिंद के अवाम के दरमियान एक रोशन मीनार की हैसियत रखती है। लेकिन उस शख्स को भी मैं अपने दौर की एक मज़लूम तरीन शख्सियत समझता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना से हम कायद आज़म के नाम से जानते हैं और ये वो शख्स जिसकी वजह से आज इस बर्रसगीर पाक व हिंद में जो क़ताए अराज़ी मुझे और आपको मुयस्सर आया है, हम उसके अंदर तमाम तर मसाइल, तमाम तर गलाज़त, तमाम तर सियासी अदम इस्तेहकाम, तमाम तर जबर इस्तबदाद के बावजूद भी एक आराम और सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारने के काबिल हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं थे कि जो उस वक़्त सियासत कर रहे थे। मुस्लिम लीग में कायद आज़म के आने से पहले की जो सियासत है वो और पूरे बरसगीर की बाकी सियासत जो थी, ये एक मरंजा मरंज किस्म की सियासत थी। अंग्रेज़ ने पूरे बरसगीर में मुख्तलिफ़ किस्म के नवाबों, सरदारों, वडेरों, जागीरदारों को अपने साथ मिला के, जिसे आज के दौर में इलेक्टेबल्स कहते हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन कराए थे 1920 में। और 1920 के इलेक्शन के अंदर एक शख्स वज़ीर आज़म बना था जिसका नाम हरी सिंह गौर था। उसके 48 वोट थे, जबकि उसके मुकाबले में एक बंदे ने लिए थे वोट 46। लेकिन आपको शायद उस बंदे का नाम तक याद ना हो। लेकिन उस दौरान एक बहुत बड़ी मूवमेंट उठी थी और उस मूवमेंट से पहले सियासी शऊर नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। वो मूवमेंट थी खिलाफत मूवमेंट। इस मूवमेंट से पहले या तो हिंदुत्व के हवाले से आरएसएस के वो बुनियादी अरकान, जिनमें सावरकर और गोलवारकर थे, उन्होंने किताबें लिखी थीं और उन्होंने कहा था कि ये जो बरसगीर पाक व हिंद है, इसकी हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ नेशनहुड नहीं मानते। यानी हम इस बात को तस्लीम नहीं करते हैं कि इस इलाके में जो भी पैदा हो जाए, मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो या कोई और हो, वो यहाँ का शहरी है। ये ख़ित्ता देवताओं का ख़ित्ता है और ये सिर्फ़ हिंदुओं के लिए है और देवताओं ने, विष्णु, ब्रह्मा और शिव ने यहाँ आके इसको आबाद किया था और यहाँ कोई और नहीं रह सकता। यहाँ पर जो लोग बाहर से आए हुए हैं, ख़वाह वो सैयद हों, हाशमी हों, कुरैशी हों, कोई और कौम से मुग़ल हों, वो सब के सब मलीच हैं। और यहाँ की जो लोकल कौमें उस वक़्त आबाद थीं, वो लोग राजपूत हैं या कोई और जो भी गिन लें, गोते हैं जिनको आप कहते हैं, वो हिंदू हैं। उनमें से अगर कोई मुसलमान हो जाता है, ईसाई हो जाता है, तो उसको वापस लाना पड़ेगा। उसे वो शुद्धि की तहरीक करते थे। और जो लोग यहाँ पर बाहर से आए हैं, उनको हम बहर अरब में फेंक देंगे ताकि तुम वापस जाओ, या अरब चले जाओ, या सेंट्रल एशिया चले जाओ, या ईरान चले जाओ, या उज़्बेकिस्तान, समरकंद और बुखारा चले जाओ, क्योंकि आपने इस धरती को नापाक कर दिया। इसी खिलाफत मूवमेंट के दौरान
1925 में आरएसएस कायम हुई थी नागपुर के अंदर, और अंग्रेज़ ने जो एक पूरे का पूरा खित्ता जो था मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान हम आहंगी के लिए कवानीन बनाए हुए थे, उसको उन्होंने तोड़ा था। जिनमें से पहला कानून ये था कि मस्जिद के सामने अगर किसी किस्म की भी कोई रथ यात्रा गुजर रही हो या कोई बारात गुजर रही हो तो वो तूते और नफीरियाँ नहीं बजा सकते थे। यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले नागपुर में जब ये हेडक्वार्टर बनाया अपना आरएसएस का, तो उन्होंने वहाँ पर उसको इस्टेब्लिश किया, इस सारे अपना इस प्रोटेस्ट को, और उन्होंने मस्जिद के सामने नफीरियाँ बजाईं और गिरफ्तारियाँ दी। 1920 से पहले की जो सियासत है, ख़्वाह वो मुसलमानों की हो और ख़्वाह वो हिंदुओं की, वो बिल्कुल वेलफेयर की सियासत है। पुल बना, चाह बना, मस्जिद और तालाब बना, काम अच्छे कर और फैज़ के असबाब बना। सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ बना लिया, अंग्रेज़ के साथ आप अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख लो, सब कुछ। खुद सोचें कि आप खुद रहने वाले थे और आप 1857 की जो तहरीक आज़ादी थी उसके ऊपर जो किताब लिखते हैं उसका नाम है रिसाला असबाब बगावत हिंद। इन उसको बकायदा बगावत के तौर पे लेते हैं, और फिर उसके बाद उसमें से जो लोग निकले थे वो अलग बात है कि मूवमेंट ने रास्ता निकाला और अलीगढ़ के अंदर से भी एक और तरह की तहरीक पैदा हो गई, जब दूसरी तरफ राजा राम मोहन राय और इस तरह के लोग थे। ऐसी सियासत के दौरान कायद आज़म भी कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए थे, और कांग्रेस में आज भी इस वक्त वो जो कराची में उनके नाम पे एक बहुत बड़ा हॉल है जो उनकी खिदमात के एवज़ जो है वो उन्होंने उसको तामीर किया था। लेकिन कायद आज़म ने बहुत जल्द इस बात का एहसास कर लिया था कि इस बरसगीर पाक व हिंद के अंदर जो दो कौमें आबाद हैं, इन दो कौमों को एक न एक दिन अपने लिए अलहदा वतन की जद्दोजहद ज़रूर करना पड़ेगी, वरना किसी भी तौर पर ये एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। इसी ज़माने में उनका फ़िक्रा मशहूर हुआ था, हिंदू इज़ इनकरेजिबल, हिंदू एक नाकाबिल इस्लाह कौम है। उसकी वजह यह है कि हिंदुओं के अंदर इलाकाई सूरत हाल में हेजेमोनिक यानी गलबे का तसव्वुर बिल्कुल वैसा ही है जैसे इसराइल में यहूदियों का तसव्वुर है। तो कायद आज़म की फिर पॉलिटिक्स जो है वो उसके बाद इस तरफ माइल हुई और वो मुस्लिम लीग के अंदर शामिल हुए। 1935 में वो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल जिसे कहते हैं मायूस होके वो वहाँ चले गए थे इंग्लैंड। अब फिर उसको अल्लामा इकबाल और बाकी लोगों की तगदौ से वो वापस आए थे। इकबाल को वो अपना मेंटर समझते थे, और जो उन्होंने खतूत इकबाल के उनके नाम से उनको छापिया किताब, उसका दिबाचे में जो उन्होंने इकबाल की तारीफ़ की है और इकबाल से जो उन्होंने फैज़ हासिल किया है, उसका पूरे का पूरा परताव जो है उनकी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में मिलता है। कायद आज़म के बारे में दो तरह के रवैये जो हैं वो पाए जाते थे। एक उन उलमा का रवैया था कि जिन्होंने कायद आज़म की मुसलसल मुस्तकिल किरदार कुशी की, और इन उलमा की वो गलती पाकिस्तान के 75 सालों पर मुहीत हो गई। ये वो उलमा थे जिन्होंने समझा कि कायद आज़म की पॉपुलैरिटी जो है वो है वो कोई वैसे बस हो गई है, रूटीन की है। उसमें उन्होंने कोई अल्लाह की रम्स नहीं पहचानी कि एक शख्स जो है इस बिगड़े हुए माशरे को, जो के अंदर सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और सारे तूफ़ान जमहूरियत और वेस्टर्न वैल्यूज़ आ रही हैं, उनको एक तरफ लेके जा रहा है और उनको नारा दे रहा है। आप खुद सोचें कि कायद आज़म की हज़ारों के हिसाब से तकरीरें आपको ऐसी मिल जाएंगी कि जिनमें खालिसतन एक इस्लामी रियासत और इस्लामी लेबॉर्ट्री की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने उसको जिस तरह की किरदार कुशी की है, मैं बहुत तकलीफ़ होती है। भाई दोस्त के घर में चले गया, उसकी बेटी जो थी उससे इश्क हो गया, वो फंसा लिया। आजकल जिस तरह की सूरत आज मिलती है आपको, हो वो देखो वो 3 महीने के लिए उसकी रति देवी की वालद ने उसको कराया, फिर उसको देखे बेटी ने पारसी से शादी कर ली, वो जो एक पारसी औरत के लिए दीन को छोड़ा, ये काफ़िर आज़म है, कायद आज़म है, काफ़िर आज़म। फिर उसके बाद अपने 6 फुट के कद पर इस्लाम नाफिज नहीं करता, क्या हो। ये उलमा जो थे इस पाकिस्तान की मूवमेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर कायद आज़म के बिल्कुल मुख्तलिफ खड़े हो गए। मुझे आज तक उनके किसी बात का जवाब समझ नहीं आता कि कायद आज़म एक अलहदा ममलकत की डिमांड कर रहे हैं, उसके मुकाबले में अगर अलहदा हो जाते तब भी हम समझते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलना और वो एक हिंदुस्तान और एक सेकुलर सूरत हाल जो है उसके अंदर, यही वजह है कि जिस वक्त मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने कहा कि वतन से मिल्लत बनती है, तो कायद आज़म ने अल्लामा इकबाल ने उनके बारे में वो मशहूर अपने
3 اشعار لکھے تھے، عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، کہ یہاں کے لوگ، عجم کے لوگ ابھی تک دین کے رمز سے واقف نہیں، کہ دیوبند حسین احمدی سے بولے چبیس، کہ دیوبند نے کیسی عجیب و غریب بات کی ہے، سرود برسر ممبر کے ملت اس وطن است، کہ دیکھیں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے سرود نے راگ لاپا ہے کہ وطن جو ہے، ملت جو ہے وطن سے بنتی ہے، قوم جو ہے وطن سے بنتی ہے، جو بے خبر سے مقام ہے محمد عربیس، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بے خبر ہے، یعنی ایک ہجرت کرنے والا رسول کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں وطن کے ساتھ محبت، اور وہ ایک جھوٹی حدیث حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت یا ایمان کا جزو ہے، اس کی بنیاد کو پھیلایا گیا تھا، اور پھر وہ مصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہے مبعوث، اگر بہ نہ رسیدی تمام لبول حبیث، کہ مصطفیٰ کا تک پہنچنا ہی اصل دین ہے، اگر نہیں پہنچے تو یہ تمام بھولا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے اس وقت کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرخن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کی تعلیمات، علامہ اقبال کی فکر اور قائد اعظم کی سیاسی بصیرت نے ایک ایسا وطن جنم دیا جو 1920 کے بعد دنیا کے منظرنامے پہ آنے والا واحد ملک تھا جس نے رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر وطنیت کے تصور کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میں نے 1000 دفعہ مثال دی ہے کہ میں نے کہا تھا میں محمد حسین چیمہ ہوں، یہ ارجن داس چیمہ ہے، ہم دونوں ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہیر ایک طرح کی کھاتے ہیں، میرا بھائی نہیں ہے، کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ آپ سوچیں کہ قائد اعظم کی جو پوری کی پوری تاریخ ہے اس میں ایک تقریر جو ہے وہ 11 اگست کے نکالتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندو ول سیز ٹو بی ہندو ان دا پولیٹیکل سینس، جو علی صورتحال انہوں نے کہا ہے، اور اس کے اوپر لوگوں نے کہا قائد اعظم سیکولر ہے۔ تو قائد اعظم نے چونکہ خود تقریر کی تھی، اور اس تقریر کے بعد قائد اعظم کو پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے، تو قائد اعظم 18 جنوری 1948 کو کراچی بار میں گئے اور انہوں نے ایک بہت جذباتی گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں there are people who are creating mischief، یہ لفظ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو شرارت کر رہے ہیں، and they say that we abandon sharia law، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کے قانون، یہ شریعت کا لفظ استعمال کیا چھوڑ دیں گے، شریعہ law is as applicable today as it was 1300 years ago، شریعت کا قانون آج بھی ویسے ایک نافذ العمل ہے کہ جیسے 1300 سال پہلے نافذ تھا۔ اسی قائد اعظم نے جب اسٹیٹ بینک کی افتتاح کیا ہے 1 جولائی 1948 کو، جو ان کی آخری تقریر تھی، تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ I will watch with keenness the research work of your organization, that they will develop a system based on the economic principles of social justice، کہ اسلامک پرنسپلز کے بعد اسلامک پرنسپلز آف اکنامک سوشل جسٹس، تو کیا اس کے مطابق ایک بناتے ہیں، اسلام کا سسٹم کے مطابق اس بینکنگ کا سسٹم بناتے ہیں۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی، آگے قائد اعظم جو ہے وہ ویسٹ کا اتنا بڑا نقاد بنتے ہیں۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ the western economic system has created such a mess that it has created insoluble problem for humanity، کہ اس نے اتنا گند پھیلا دیا ہے کہ اس نے ناینحل مسائل پیدا کر دی ہیں، اینڈ اونلی اے میریکل کین سیو اٹ، کوئی معجزہ اس کو بچا سکتا ہے۔ اتنا بڑا ویسٹ کا، مغرب کا ناقد، اور اس شخص کی تعلیمات کے مطابق سب سے پہلا کام جو ہے وہ 1947 میں جولائی اگست میں نواب بمڈوت کے ذریعے کرایا گیا، کہ جہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن قائم کیا گیا، اور اس کے علامہ محمد اسد جو کہ روڈ ٹو مکہ والے جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، ان کو اس کا نگران بنایا گیا۔ اور آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک اس کی رپورٹ مل گئی تھی جو انہوں نے ایمز اینڈ آبجیکشنز کی بنائی تھی، اب مجھے وہ رپورٹ بھی مل گئی ہے جو انہوں نے جولائی 1948 کو قائد اعظم کو سبمٹ کرا دی تھی، کہ یہ وہ خاکہ ہے جس کے تحت اسلام کا اکنامک سسٹم یہ ہے، اسلام کا ایجوکیشن سسٹم یہ ہے، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم یہ ہے، اور اسلام کا ویلفیئر سسٹم یہ ہے۔ اور وہ اب انشاءاللہ کچھ 1-2 ماہ کے اندر ہم اس کو سارے کنسولڈیٹ کر کے چھاپ رہے ہیں، جس میں اسمبلی کی بحثیں ہیں، جس میں اس رپورٹ میں صاحب سے پیش کی گئی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ سارے محکمے جو سے وہ انگریز بنا کے گیا تھا، اور ایک ہی محکمہ تھا جو کہ قائد اعظم نے بنایا تھا، اور اس کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن۔ اور کیسے کیسے لوگ تھے، نذیر نیازی صاحب جیسے لوگ اس میں تھے، اس میں جعفر شاہ پھلواری جیسے لوگ تھے، بڑے بڑے علماء دین، بڑے بڑے لوگ جو تھے کہ جنہوں نے اس پہ محنت سے کام کیا تھا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد علامہ محمد اسد کو سفیر لگایا گیا، اور پورے اس عمارت کو جو کہ لاہور کے سیکریٹریٹ کے بالکل پہلو میں
وہ MP ہاسٹل کے طور پر یاد رکھیے تھا، تو عمارت بھی گر گئی، اس کو آگ لگا دی گئی اور سارا ریکارڈ جلا دیا گیا۔ لمبی کہانی ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے اوپر بے شمار دفعہ میں کہہ چکا ہوں، لیکن قائد اعظم نے 2 آرگنائزیشنز کے بارے میں ایک وارننگ دی تھی۔ آج ہم دونوں آرگنائزیشن کی وارننگ کے خلاف چل کے ہم نے اس ملک کو تباہ و برباد کر لیا ہے۔ سول سروس کے لوگوں سے پشاور میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم کسی حکومت کے ملازم نہیں ہو، یو آر سرونٹ آف دا اسٹیٹ، یعنی آپ ریاست کے ملازم ہو، اور ریاست کا مطلب ہوتا ہے وطن پاکستان اور اس کا قانون۔ لیکن قائد اعظم کو آنکھیں بند ہوئے آج 75 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اور آج ہم یا نواز شریف کے ملازم ہیں یا زرداری کے ملازم ہیں، اور اگر 3 سال کے عمران خان آ جائے تو پھر اس کے ملازم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے کوئٹہ میں ملٹری کے ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا تمہارا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے، تم ایک فوجی ہو اور اس کے حساب سے تم زندگی گزارو گے۔ اور آج ان سب کے اوپر وہ ہمارے ملٹری جنتا جو ہے وہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور آج سے نہیں 1954 سے بیٹھی ہوئی ہے۔ قائد اعظم کے بعد جو کچھ پیتا اور جس طرح ایوب خان سے لے کے اب تک ہم جس صورتحال سے گزرے ہیں، پاکستان اس وقت جس کیفیت کے اندر ہے اس کے اوپر ماتم کرنا بھی بہت کم لفظ ہے۔ ہم اگلے 15 دن کے اندر جن حالات سے گزرنے والے ہیں، اگر ہمیں عقل و ہوش نہ آیا تو میں آپ سچی بات بتاؤں کہ میں جس قسم کے اکنامک ٹرمائل کی بات کر رہا ہوں، کل اس پہ میں گفتگو کروں گا کہ پاکستان کے اسٹاک اسٹیج کے کو اس وقت تقریباً دنیا کے نے خرید لیا ہے، اکنامک ہٹ مینس نے خرید لیا ہے، اور اب دیکھیے گا کہ کچھ دنوں کے اندر کس طرح ہمارے پیسے کی قیمت کم ہوتی ہے، اور یہ کیوں خریدا گیا ہے اس کے اوپر ہم کل بحث کریں گے۔ لیکن ابھی اس بات کی بحث کی جا سکتی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے عوام جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور جس ڈٹائی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے فاطمہ جناح کا الیکشن ہوا تھا، چند لوگ جانتے تھے کہ ایوب خان نے اس کو ہرایا ہے، لیکن باقی جو تھے وہ گلاب کا پھول لگا کے گھومتے پھرتے ہوتے تھے، خاص طور پہ میرے پنجاب کے لوگ۔ اور نہ بنگالیوں کو کسی نے سوچا تھا کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، نہ انہوں نے اس کو سوچا تھا، اپنا کراچی والوں کو سوچا تھا کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہم پھول لگا کے ایوب خان کا نشان تھا، انتخابی نشان، ہم وہ لوگ ہیں جہاں گجرانوالہ میں ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر نے لالٹین فاطمہ جناح کا نشان تھا، اسے کتیا کے گلے میں ڈال کے اس کو گھمایا پھرایا تھا۔ ہمارے بچپن کی یادیں، لیکن لوگوں کو بھول گئے تھے کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد یحییٰ خان کے الیکشن ہوئے، ہم نے کیسے پاورز ان کو نہیں دینے کی کوشش کی، ہم نے ہمارے پر کچھ نہیں بیتی کیونکہ ہم تو مزے سے رہ رہے تھے ویسٹ پاکستان کے اندر۔ جو لوگ وہاں گئے تھے انہوں نے وہاں جو کچھ کیا وہ جہازوں میں بیٹھ کے واپس آ گئے، جو کچھ گرفتار ہوئے ان کو انڈیا نے باعزت طور پہ ہمارے حوالے کر دیا۔ لیکن اس کے بعد 77 میں ہم نے پھر وہی حرکت کی، اور بھٹو صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے بھٹو کو اپنا آقا و مولا سمجھتے ہوئے ہم نے ایک بہت بڑا الیکشن کے اندر دھاندلی کا اسی طرح کا پلان بنایا تھا۔ ایسے ہی ہوتا تھا 77 کے الیکشن کے اندر، لوگ اٹھائے جاتے تھے، لوگوں کو نامنیشن پیپرز نہیں فائل ہونے دیا جاتا تھا، بے شمار ایسے طریقے۔ میں ایک الیکشن کے ایک پولنگ اس کے اپنا حلقے کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ کہاں کیا کیا گیا، کس جگہ کیا کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی آس امید ضیاء الحق کے ساتھ وابستہ تھی۔ ضیاء الحق آ گیا، لوگ سمجھتے تھے اب یہ حالات بہتر ہو جائیں گے، ایٹ لیسٹ کوئی ایک آرگنائزیشن تو ہے کہ جو ہمیں بھٹو دور کے زمانے کی اس طرح کی غنڈہ گردی سے اور سیاسی صورتحال سے نجات دلائے گی کہ جہاں اس کے اپنے ساتھی جو محفوظ نہیں تھے، نہ حنیف رامے محفوظ تھا، نہ غلام اسحاق خر محفوظ تھا، نہ جے رحیم محفوظ تھا، خود ارتضیٰ حسن پارٹی چھوڑ گئے تھے۔ یہ سارا کچھ کے باوجود بھی لیکن ضیاء الحق نے اس قوم کے اس اعتماد کو دھوکہ دیا، اور پھر اس کے بعد چل سو چل والی صورتحال رہی۔ لیکن آج حالات بالکل مختلف ہیں۔ پاکستان 9 کروڑ اور 8 کروڑ کا تھا، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سائز یہی تھا۔ پاکستان آج 25 کروڑ کا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سائز نہیں بڑھا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹلائٹ کنٹرول سے
یا مختلف قسم کی ڈیوائسز سے آپ ملکوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں اور لوگوں کو خوف کا شکار کر سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی پھول ہے۔ اپنے ارد گرد مختلف ملکوں کو دیکھ لیجئے گا، اپنے تاریخ کے حصوں کو دیکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ عوامی نفرت جو ہوتی ہے وہ سیلاب ہوتی ہے۔ پاکستان کے پسنی سے لے کے گلگت تک آپ صرف ٹی وی بند کر دیں، موبائل بند کر دیں، صرف ہر شہر میں ایک آزاد آدمی کو کہیں کہ تم جا کے وہاں ایک مجمع اکٹھا کرو اور لوگوں سے کہو کہ تم کس کو ووٹ دینا چاہتے ہو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ دریا کے بالکل مخالف چل رہے ہیں۔ آپ اس پاکستان کو اجاڑنے کا بندوبست کر رہے ہیں کہ جو قائد اعظم نے اور ان کے وقت کے 10 لاکھ شہداء نے مل کے بنایا تھا۔ یہ بات نہیں چھپ سکتی، نہ یہ چھپنے والی صورتحال ہے۔ یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ افسانے گلی گلی کوچے کوچے میں پھیل چکے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اس وقت نہ ہم سیکولرزم کی بحث کر رہے ہیں، نہ ہم سوشلزم کی بحث کر رہے ہیں، نہ ہم شیعہ کی بحث کر رہے ہیں، نہ ہم سنی کی بحث کر رہے ہیں۔ یہ بات میرے موضوعات تھے۔ میں کبھی ایک زمانے میں عمران خان ذرا سی کوئی بات کرتا تھا سیکولرزم کے حق میں، اس کے خلاف تنقید کرتا تھا، کوئی اور کرتا تھا میں تنقید کرتا تھا۔ شیعہ سنی کے مال ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ ہم پاکستان کو ایک ایسے دھانے پہ لا کے چھوڑنا چاہتے ہیں جہاں اس کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی فوج عوامی طاقت کے اندر تباہ حال ملک اور پبلک اپرائزنگ کو نہیں سنبھالا کرتی۔ 10 سال تک فرانس میں انارکی پھیلی تھی اور تب کہیں جا کے نپولین نکلے تھا۔ لیڈرشپ کیسے آئے گی، کس طرح کی آئے گی، کیوں آئے گی؟ آپ جس لیڈرشپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جس لیڈرشپ کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، مجھے بھی آپ کی مجبوریوں کا پتہ ہے اور دنیا پوری کو آپ کی مجبوریوں کا پتہ ہے۔ دنیا کھڑاک سے کہتی ہے کہ یہ پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے عمران خان کو ختم کرنے کا، یہ پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے عمران خان کے خلاف جانے کا۔ یہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو برداشت نہیں کر لی۔ یہ ان کا 73واں پروجیکٹ ہے۔ کیا آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وزیر آباد کا وہ آپ کا پروجیکٹ جو فیل ہوا تھا، اس پروجیکٹ کے بعد آپ کو اللہ کی طرف سے اشاروں کا اندازہ نہیں ہوتا تھا؟ نہیں ہوا ابھی تک۔ 2 راستے ہیں اس ملک کے، پہلے بھی بتایا تھا، اب بھی بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جلد اس ملک کے اندر پیچھے ہٹ کے باقاعدہ آزادانہ طور پر اس ملک کے لوگوں کو ووٹ دینے دیا جائے، اور تاکہ سکون اور اطمینان ہو اور تمام چیزوں کو بالکل ایک عام معافی کے طور پہ لے لیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اہل نظر وارننگ کرتے ہیں کہ اب صفائیوں کا موسم آ رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ اس صفائی کے اندر بڑے بڑے شہر اجڑ جائیں، اس سے ڈرتا ہوں، ڈرتا ہوں۔ غالب نے کہا تھا کہ پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ میں تو آئینے سے ڈرتا ہوں کیونکہ میں انسانوں کا کاٹا ہوں اور آئینے میں مجھے انسان نظر آتا ہے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔